شامی خانہ جنگی سے متاثر ہو کر یونان کے راستے سے دیگر یورپی ممالک جانے والے مسلمان تارکین وطن کو فرقہ وارانہ تعصب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یونان کے بدنام زمانہ تارکین وطن کیمپ میں صفائی کرنے والے عیسائی ملازمین بھی تارکین وطن کی بے بسی اور مجبوری دیکھ کر شیر ہو گئے ہیں۔ لیسبوس کے موریا نامی مہاجر کیمپ میں مہاجرین کو امداد فراہم کرنے والے امدادی ادارے یورو ریلیف کے راشن تقسیم کرنے والے رضاکار مرتد ہونے سے انکار کرنے والے مسلمان پناہ گزینوں کے ساتھ نسلی و مذہبی تعصب روا رکھے ہوئے ہیں۔ یورو ریلیف کے ملازمین نے کیمپ میں موجود مسلمان متاثرین کو خوراک کی فراہمی کو عیسائی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے مشروط کر دیا ہے۔ یورو ریلیف نے عربی زبان میں لکھے ہوئے لٹریچرز اور پمفلٹس تقسیم کیے ہیں جن میں یسوع مسیح سے وفاداری اور ان کی تعلیمات پر عمل کا حلف نامہ لکھا گیا ہے۔ موریا کیمپ میں بے بسی کی زندگی گزارنے والے متعدد متاثرین پر ذہنی و جسمانی تشدد اور نامناسب رویے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برطانوی جریدے گارجین نے بھی کیمپ میں امدادی ادارے یورو ریلیف کی جانب سے عیسائیت کی ارتدادی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے۔ کیمپ میں موجود محمد نامی ایک شامی تارک وطن کا کہنا ہے کہ کیمپ میں موجود عیسائی متاثرین کو کسی قسم کی مشکلات درپیش نہیں ہیں، صرف مسلمان تارکین وطن اس آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں۔ اکثر مسلمان اپنا دین اور ایمان چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انہیں امدادی ادارے کے ملازمین کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے۔ خاص کر گزشتہ رمضان میں امدادی ادارے کے متعصب ملازمین کی جانب سے مسلمانوں کو سحری و افطاری کے لیے کھانے کے حصول میں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عیسائی مشنریز کے لیے کام کرنے والے ملازمین اچھا اور معیاری کھانا صرف عیسائی تارکین وطن کو دیتے تھے۔ مسلمانوں کو کم درجے کا غیر معیاری اور باسی کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ شکایت کرنے پر ملازمین مذہبی فرق کی طرف توجہ دلا کر عیسائی بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یورو ریلیف کے ملازمین کی اکثریت عیسائیت کے لیے کام کر رہی ہے اور رضاکاروں کا لبادہ اوڑھ کر پس پردہ مسلمان تارکین وطن کو مرتد کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ یورو ریلیف یونان کا امدادی ادارہ ہے جو یونانی وزارت برائے امور تارکین وطن کے تحت کام کر رہا ہے۔ جنوری 2015 تا مارچ 2016 کے درمیان ترکی سے یونان جانے والے 10 لاکھ شامی تارکین وطن کو بلقان جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ مارچ 2016 میں میسیڈونیا نے یونان کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی، جس کی وجہ سے یونان میں 57,000 تارکین وطن پھنس کر رہ گئے۔ پھنسے ہوئے تارکین وطن کی اکثریت موریا کے کیمپ میں رہنے پر مجبور ہیں۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ کیمپ میں خوف و ہراس کی مصنوعی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ جرائم پیشہ گروہوں کی مشکوک سرگرمیوں سے تارکین وطن پریشان ہیں۔ بچوں کو دودھ اور اکثر تارکین وطن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ کیمپ میں لڑائی اور جھگڑا فساد کا ماحول رہتا ہے، جس کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر بہت سے تارکین وطن غیر یقینی کیفیت سے نکلنے کے لیے پریشان ہیں۔ متاثرین کی ان مشکلات کو کیش کرتے ہوئے عیسائیت کی ترویج کرنے والے ملازمین انہیں مرتد بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ متعصب عیسائی مشنریز اپنے مذہب کی ترویج کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ مسلمان متاثرین جنگ کو اپنے مذہب پر لانے کے لیے بے دریغ پیسہ لگا رہی ہیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے باقاعدہ پوری تنظیمیں قائم کی گئی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان اندھی نیند سو رہے ہیں۔ متاثرہ مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت تو دور کی بات ہے، مجبور مسلمانوں کی امداد کرنا جو ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے، اس سے بھی کوسوں دور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شامی جنگ کے متاثرین تارکین وطن کی امداد کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسا طریقہ وضع کیا جائے جس کی وجہ سے وہ تا دم حیات اسلام پر قائم و دائم رہ سکیں۔ وصال اردو، حق کا راہی